السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکشن کریں گے اور وہ ٹاپک ہے سول سروسز ریفارمز 2019۔ یہ سی ایس ایس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سول سروسز ریفارمز جو نئی آئی ہیں 2019 میں، تو اس میں کیا کیا سجیشن دی ہیں کمیشن نے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کمیشن کو ہیڈ کون کر رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کے حوالے سے، پبلک ایڈ کے حوالے سے اور باقی پاکستان افیئرس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں مل جائیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سول سروسز ریفارمز کو۔ سب سے پہلے سول سروسز ریفارمز کے اندر پہلے بھی کافی زیادہ ریفارمز کمیشن بنتے رہے، مشرف کے ٹائم میں بھی ایک ریفارمز کمیشن بنا تھا، اور یہ وہی والا ریفارم کمیشن ہے جو اس پریزنٹ گورنمنٹ نے آگے بنایا، کنٹینیو کیا اس کو۔ تو پریزنٹ گورنمنٹ جب آئی تو اس کا مینیفیسٹو یہی تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کریں گے، کیونکہ بیوروکریسی ایک پرانے طرز پہ جو برٹش کا ٹائم پیریڈ ہے اس ٹائم سے چل رہی ہے، اسی رولز اینڈ ریگولیشنز پہ، تو اس میں چینجز کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اپنے ہمسایہ ملک بھارت میں، تو انہوں نے سول سروسز ریفارمز بہت پہلے کر لی تھی، لیکن پاکستان میں یہ ریفارمز امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو اس پریزنٹ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سول سروسز ریفارمز لائیں گے، تو انہوں نے کمیشن اپوائنٹ کیا، اور کمیشن کو جن کا کام یہ دیا گیا کہ وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کے اوپر کام کریں اور اس کو ساتھ بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کو سجیشن دیں۔ تو یہ جو کمیشن بنا تھا اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر عشرت حسین، اور انہوں نے کچھ اپنی ریفارمز پروپوز کی۔ کمیشن نے جو یہ کمیشن بنا تھا اس نے اپنی کچھ ریفارمز کی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہی ڈاکٹر عشرت حسین ہیں جنہوں نے مشرف کے ٹائم پہ بھی جو ریفارمز کمیشن ہے اس کو ہیڈ کیا تھا اور اپنی کچھ ریفارمز پیش کی تھی جو آلدو امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہی والی ریفارمز ان سے تھوڑا بہت چینجز کر کے انہوں نے دوبارہ پیش کی، کیونکہ یہ بہت اچھی ریفارمز ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کمیشن نے سجیسٹ کیا تھا۔ سب سے پہلے کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ پوسٹ انڈکشن ٹریننگ ہونی چاہیے سول سرونٹس کی۔ پوسٹ انڈکشن ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سول سرونٹ آتا ہے تو اس کو 3 سے 6 منتھ کی ایک بہت زبردست قسم کی ٹریننگ دی جائے، جس میں اس کے اندر اس کو یہ بتایا جائے کہ بیوروکریسی کے رولز ریگولیشن اور اس طرح کی ساری چیزیں اس کو سمجھائی جائیں۔ پرانے طرز پہ نہیں سمجھانی چاہیے کہ وہ اسٹیل فریم ورک پہ جیسے چل رہی ہو، تو اس کو رولز اینڈ ریگولیشن سمجھائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز کو فروغ دیا جائے اور انٹرپرسنل سکلز کو بھی اس کے اندر امپروو کیا جائے۔ تو سب سے پہلے کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ پوسٹ انڈکشن ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمیشن نے سجیسٹ کیا، اس نے کہا کہ ٹریننگ بائی نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی NSPP، کہ اب انہوں نے پروپوز کیا کہ 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ تو ہونی چاہیے، لیکن اس ٹریننگ کو کنڈکٹ کون کرے گا؟ یہ ٹریننگ کو کنڈکٹ کرے گا نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور اس کا کام ہی پبلک پالیسیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اتھینٹک قسم کا ادارہ ہے، بڑا سویلائزڈ قسم کا ادارہ ہے۔ تو کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ جو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے یہ کسی اور کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اس ادارے کے تھرو ہونی چاہیے، اور یہی ادارہ جو ہے بیوروکریسی کے رولز اینڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کرے گا کہ بیوروکریسی کے اندر کیا کرنا، بیوروکریسی کس طرح سے چلائی جائے۔ تو یہ آفیسرز کے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرے گا اور ان کے کنڈکٹ کو بھی مانیٹر کرے گا۔ ساتھ ساتھ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ یہ ادارہ آٹونومس ہوگا، یعنی اس کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی جائے گی کہ بھئی آپ نے کیسے ٹریننگ کرنی ہے۔ یہ ادارے کا کام ہے کہ انہوں نے کیا رولز اینڈ ریگولیشن سول سرونٹس کے لیے رکھنے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کمیشن نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ یہ جو ادارہ ہوگا اس کو لیڈنگ یونیورسٹی یعنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لنک کر دیا جائے، تاکہ جو ماڈرن ریسرچ آ رہی ہو ٹاپ یونیورسٹیز میں پاکستان کے اندر وہ بھی یہ سول سرونٹس کو ان سے بھی آگاہ کیا جائے کہ ریسرچز کیا آ رہی ہیں، کیونکہ جب کوئی بھی انسٹیٹیوشن لیڈنگ یونیورسٹیز سے لنکڈ ہوگا تو وہاں پر جو ریسرچ پیپر پبلش ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی سول سرونٹ کو بتایا جائے گا ٹریننگ کے دوران۔ تو پہلی بات تو یہ کی گئی کہ 3 سے 6 مہینے کی ٹریننگ ہونی چاہیے، پھر ٹریننگ اسپیشلائزڈ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ ایک ایسا ادارہ کرے جو کہ نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی ہو، یہ والا ادارہ ان کی ٹریننگ کرے، اور ان کی ٹریننگ میں ان کو آٹونومس رکھا جائے اس ادارے کو، تاکہ یہ فلی حکومت کے دباؤ سے یا پریشر سے نکل کے اپنے لحاظ سے بیوکریسی کے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرے اور ان کو ٹریننگ دے۔ تو یہ 2 باتیں انہوں نے کمیشن میں کر دی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ انہوں نے ریفارمز کی اس کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ کریشن آف نیشنل ایگزیکٹو سروس، انہوں نے کہا کہ ایک باڈی بنائی جائے جس کا نام نیشنل ایگزیکٹو سروس رکھا جائے۔ اب اس باڈی کا کام کیا ہوگا؟ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سول سرونٹ جب CSS کا ایگزام دے کے آتا ہے تو وہ 17 اسکیل میں آتا ہے، اور وہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ کہیں جا کے 20ویں یا 21ویں، اگر کوئی اچھا آفیسر ہو تو 22ویں گریڈ تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ ان کی ایویلویشن پرفارمنس پہ نہیں کی جاتی، مطلب ان کے ٹائم پیریڈ پہ کی جاتی ہے کہ ان کی سروس اتنی ہو گئی ہے تو اس گریڈ میں چلے جائیں، تو اس طرح وہ بغیر ایویلویشن کے چلے جاتے ہیں اوپر والی رینک میں۔ تو اس کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ جب بھی کوئی سول سرونٹ 17 گریڈ میں آتا ہے اور پھر اس کی پروموشن ہوتی ہے 18 تک، تو 18 کے بعد جب اس کو 19 گریڈ میں آنا ہوگا تو اس کے لیے انہوں نے ایک نیشنل ایگزیکٹو سروس بنائی جو کہ ایک نیا ایگزام کنڈکٹ کرے گی 19 اسکیل میں آنے کے لیے۔ اس میں ایسا ہوگا کہ جو سول سرونٹ 18 گریڈ میں ہیں ان کو وہ ایگزام پاس کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ 19 گریڈ میں جائیں گے، اس کے علاوہ وہ 19 گریڈ کے اندر نہیں جا سکتے۔ اور یہ جو ایگزام ہوگا 19 اسکیل کے لیے، یہ صرف سول سرونٹس کے لیے نہیں ہوگا، کسی بھی پبلک سرونٹ کے لیے ہو سکتا ہے جو کہ 18 گریڈ میں ہو، وہ اس 19 والی پوسٹ کے اندر آ کے اپلائی کر سکتا ہے اور اپنی کیپیبلٹیز کے تھرو آگے جا سکتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہر سول سرونٹ جو پرفارمنس نہیں دے رہا وہ اوپر نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ کیونکہ جب آگے جاتے ہیں تو کچھ گروپس جو سول سروسز کے کچھ گروپس ہیں جیسے کہ پولیس گروپ یا ایڈمنسٹریٹو گروپ، یہ ان پوسٹ کو مونوپلائزڈ کر لیتے ہیں، یعنی زیادہ پوسٹ ان کو مل جاتی ہیں۔ تو کمیشن نے یہ کیا کہ ایک نیشنل ایگزیکٹو سروس بنانے کا جو ہے سجیسٹ کیا، تاکہ 19 گریڈ میں آنے کے لیے سول سرونٹس کو بھی اور ان کو ٹیسٹ دینا پڑے اور پھر آگے ان کی پروموشن ہو۔ تو یہ کمیشن نے ایک ریفارمز یہ بھی پروپوز کی۔ نیکسٹ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیشن نے کیا کہا۔ جی کمیشن نے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی کی جو میں نے آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا اس کا گلمپس دیا ہے کہ ایویلویشن بیس پروموشن ہو۔ ابھی سول سرونٹس آتے ہیں، جب آتے ہیں 17 اسکیل میں تو یہ بس ان کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی بندہ پرفارمنس دے رہا ہے نہیں دے رہا اس کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹینور سروس کا زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ ہر بندے کو پروموٹ کرنا لازمی نہیں ہے، صرف اسی بندے کو پروموٹ کیا جائے جو کہ پرفارمنس دے رہا ہو، ٹھیک ہے، جس کا کوئی ریکارڈ ہو، جس کا کوئی جو ہے پوری اس کی پرفارمنس ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو ایویلویشن کے بیس پہ اس کو پروموشن دینی چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بھی سیٹ کیے جائیں کہ کس کو پروموٹ کرنا ہے اور کس رولز کے مطابق ٹرانسفر کرنا ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے ہماری سائڈ پہ کہ بغیر کسی وجہ کے بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں پولیٹیکل اس پہ، لیکن کمیشن نے سجیسٹ کیا کہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن رکھے جائیں جن کے مطابق جو ہے سول سرونٹس کو ٹرانسفر بھی کیا جائے اور ان کو پروموٹ بھی کیا جائے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سجیشن جو کہ کمیشن نے دی تھی کہ ایویلویشن بیس پروموشن ہونی چاہیے، جو تب ہی سول سرونٹ
جو ہے اچھی طرح پرفارم کر سکتے ہیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ جو پرفارمنس نہیں بھی دیتا وہ بھی ٹاپ پہ پہنچ جائے گا، جس کی وجہ سے بیوروکریسی تباہ ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو انہوں نے سجیشن دی ہے وہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے ڈی سینٹرلائزیشن آف بیوروکریسی کر دی جائے۔ ابھی جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ سینٹرلائزڈ ہے۔ سینٹرلائز کا یہ مطلب ہے کہ ٹاپ پہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے، ٹاپ کے ہی لوگ جو ہیں بیٹھتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اور ڈیسیژن لیتے ہیں، اس میں جو نیچے والا طبقہ ہے ان کو انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ پالیسی امپلیمنٹیشن وغیرہ سارا انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن ان کو انکلوڈ نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے پالیسی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو کمیشن نے یہ سجیسٹ کیا کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کی جائے، اس کو ڈی سینٹرلائزڈ کر دیا جائے، اور ڈیسیژن ٹاپ ٹو باٹم نہ جائیں بلکہ مل بیٹھ کے باٹم ٹو اپ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کمیشن نے ایک سجیشن یہ بھی دی۔ نیکسٹ جو کمیشن نے سجیسٹ کیا، اس نے کہا ہے کہ جو انڈکشن پروسیس ہے، جو بیوروکریسی کے اندر آنے کا پروسیس ہے اس کو امپروو کیا جائے۔ ان کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ جو سی ایس ایس کا ایگزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے بیوروکریسی کے اندر، جو انٹر کیا جاتا ہے وہ ایک بڑا جرنلسٹک قسم کا ایگزام ہے، جس میں کوئی بھی کسی بھی پروفیشن کا آ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور ایگزام دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے وہ بھی جو ہے ایگزیکٹو کی پوسٹ پہ یا اس طرح کی پوسٹ پہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آلدو اس نے تھیوریٹیکلی تو سارا کچھ پڑھا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ کام امپلیمنٹ یا پرفارم نہیں کر سکتا۔ تو کمیشن نے سجیسٹ کیا کہ انڈکشن کے پروسیس کو امپروو کیا جائے، جو پیپرز بنائے جائیں یا جو پروسیس ہو وہ انالیٹیکل سکلز چیک کریں، کریٹیکل تھنکنگ چیک کریں، اور اس کے علاوہ اس اسپیشل نالج کی بیس پہ اس فیلڈ میں اس نے اپلائی کیا ہے یا اس کو بھیجنا ہے، اس فیلڈ کے اسپیشل نالج کے اوپر اس بندے کی انڈکشن کی جائے، اور اس کے علاوہ پروموشن اور ٹرانسفر کے بھی رولز ڈیفائن کیے جائیں۔ تو یہ سجیشن کچھ دی ہیں جو کرنٹ کمیشن ہے 2019 میں ڈاکٹر عشرت حسین نے کے انڈر جنہوں نے یہ سجیشن دی ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔